کہ اب ماشاء اللہ نہیں لگنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی ماشاء اللہ نہیں لگے گا، کوئی جتنا میں لگوانا چاہنا نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ کوئی جتنا مرضی الٹا ٹیڑھا میڑا کام کر دے اس کو آئینی طریقے سے ہی کاؤنٹر کیا جائے گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں، اور آئینی طریقے موجود ہیں، آئینی فورم موجود ہیں، اور اسی طریقے سے کیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو آخری نیب آرڈیننس آیا ہے چوہے صاحب، اس کے بعد حقیقتاً نیب کو تالے لگ چکے ہیں، نیب کو تالے لگ چکے ہیں حقیقتاً، اور اب نیب تو ہن کوئی نہیں بیچن ہوں، اب نیب وزارت قانون سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہے اس وقت گراؤنڈ۔ اور اس کے بعد جو مقدمے چل رہے تھے احتساب عدالتوں میں، وہاں پہ جو ملزمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ کی احتساب نیب کی ڈومین سے نکل چکی ہے، لہٰذا یہ مقدمے واپس کریں اور ہمیں بھیجیں ایف بی آر، ایف آئی اے اور انکم ٹیکس، ان کے حوالے کریں، آپ کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے، یا پھر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہمیں دیکھے گا۔ تو یہ آخری جو نعرہ تھا احتساب کا، وہ بھی نیب آرڈیننس میں تبدیلی کے بعد ختم۔ جی تو تہاڈا مطلب ہن وزیر اعظم کو لوکا لئی بھی کچھ نہیں اور ویچن میں بھی کوئی سودا نہیں ہے؟ چوہے صاحب اس میں ابھی ہے ٹائم، ابھی بھی وہ کہتے ہیں جو آپ کا کہتے ہوتے ہیں ڈلے بیرانہ کچھ نہیں کیا، ابھی بھی ہے ٹائم، کیونکہ تو اگر گند جی ڈگ گئے نے بیر تو پھر انہوں کا کی کرنا چوک کے؟ جی ہاں، ان کو پھر ظاہر ہے وہ تو کام کے نہیں رہتے، اب تو صرف ایک ہے کہ عوام کے لیے کچھ کریں، اپنے ووٹ بینک کو بچائیں، اپنے سپورٹ بینک کو بچائیں، اور عام آدمی کے لیے چوہے صاحب کچھ کریں۔ اس دن بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے 400 ارب سے زیادہ کی سبسڈی دے دی چند لوگوں کو، ٹھیک ہے جی، اور ایک 700 دے دیتا رزاق داؤد صاحب اس کے روح رواں ہیں، وہ آپ نے دے دی، اور اس کے بعد جو پبلک کو دینی ہے وہ ہے 100 کچھ ارب کی، اور وہ بھی پورے ایک سال میں۔ تو اگر آپ نے عوام میں جانا ہے تو پھر عوام میں جانے کے لیے پھر عوامی منصوبے شروع کرنے پڑیں گے اور ان کو دیکھنا پڑے گا، بجائے اس کے کیونکہ یہ اب بھی ایک وہ کہنا چاہیے کنسپریسی تھیوری بھی ہے، اور خود یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اہم خام خواہ الجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ الجھاؤ والی باتیں ہیں نہیں۔ اور شہباز گل صاحب اور شہباز گل، ملکہ بخاری، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی مریم صفدر صاحبہ کی گفتگو کے بعد، ذرا سنائیے گا جی کیسے جواب دیا۔ بار بار لوگوں کے سیاسی عقائد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے یہ کام سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے جمائمہ خان صاحبہ پر جھوٹے کیسز کیے۔ یہ جو خود کوئی شخص سیاسی چڑیل ہے جس کے شر سے نہ ان کے اپنے گھر والے بچتے ہیں، نہ ان کے چچا محفوظ ہیں ان کے شر سے، نہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں، نہ ان کے والدین سے محفوظ ہیں، نہ پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ محفوظ ہے، نہ پاکستان کی عدالتیں محفوظ ہیں۔ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں۔ تو آپ اگلی پیشی پہ جب آئیں، یا تو آپ بتائیے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، ایک جھوٹ تھا اور آپ کی یہ پراپرٹیز ہیں، اور یا آپ کہیے نہیں وہ سچ تھا اور میری یہ پراپرٹیز نہیں ہے اور یہ میرے ثبوت ہیں۔ جی چوہے صاحب۔ صابر شاکر صاحب، مریم نواز اور ان کے ساتھی جو ہے نا، ان سے ان کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، معاف کرنا، ان کو خطرہ اپنی پرفارمنس، اپنے رفقا، اپنے لوگ جن کے رات دن یہ قصیدے پڑھتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے ہے، معاف کرنا۔ آج بھی اگر یہ ایک ساتھ اپنے اتحادیوں کو بٹھائیں 2 4 10 گھنٹے، یعنی ان سے میٹنگ کریں، دوسروں سے کریں جن کو بھی، اور پتہ کریں کہ یہ بندے ہیں، انہوں نے ہمیں اس انجام کو پہنچایا ہے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ اور بلکہ نیب اگر جو اس کے پاس کوئی لولا لنگڑا رہ گیا اختیار، تو ان کو کہا بھی جاؤ ان کو ذرا ان کا دیکھو کہ انہوں نے ادھر 20 کروڑ کا، ادھر 100 کروڑ کا، ادھر 300 کروڑ کا ادھر جو گھپلا کیا ہے، تو ان کو الٹا لٹکاؤ تاکہ یہ نشان عبرت بنے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا مسئلہ بھی ان کا جو تھا وہ بھی اڑ گیا ہے، وہ بھی اب ان کے پاس وہ نہیں رہا کوئی پلس پوائنٹ۔
تو اور کہیں کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، اور عوام کو جو وہ 250 ارب جو وہاں ضائع کر دیا 12,000 کے نام پر، یہ 250 ارب اگر تمام کموڈٹی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں 6-7 ان کے اوپر ہر بندہ، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ ٹارگیٹڈ ہم کر کے ہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ جو ہے نا آٹا، روٹی، دال، گھی، تیل، وہ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہر بندہ، یعنی میاں منشا نے 6 روٹیاں کھانی ہیں تو انہوں 6 ہی لے کے جائے گا. یہ روٹی کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا بھائی. آپ یہ کر دیں. میں نے ایران میں، میں نے ایجپٹ میں، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، میں نے کہا یہاں کوئی لوگ کچھ ایجیٹیٹ نہیں، انہوں نے تمام جگہ پر آپ جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ روٹیاں لے کے جا سکتے ہیں جو تندور لگے ہوتے ہیں. یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. آپ کو کسی نے یعنی غلط راستے پر ڈال دیا ہے، کبھی پناہ گاہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جب تک ایگریگیٹ بڑے پیمانے پر میکرو لیول پر ایک میسج جو فقیر جو ہے جھونپڑی میں بیٹھا اور محل میں بیٹھا سیٹھ، دونوں کو ایک وقت جائے گا اور پتہ چل جائے گا اور ہمیں لوگ اطلاع دیں گے کہ جی یہ بھی اچھا ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. چوہدری صاحب تانوں کی ہویا ہے، تسی ایڈی نیگیٹیوٹی کیوں لے کے پھر رہے ہو؟ ہمیں کوئی اس آواز سننے کے کان ترس گئے ہیں. وہ وزیر اعظم صاحب نے، میں علیحدہ بھی ملا تھا آپ کو پتہ ہے، جی ہاں، تو انہوں نے کہا تسی دسو. میں کہ جی میں جو دسیا 3 سال جو وہ تے میں دسی جا رہا. صاحب یہ جو بات ہے نا کہ ایون وزیر اعظم عمران خان کو بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادراک مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس پوری انفارمیشنز ہیں، اور وہ جو زمینی حقائق سے آگاہ ہیں اور ان تک صحیح معلومات پہنچ رہی ہیں، ان تک جو رپورٹس پہنچتی ہیں وہ ہے سب اچھا ہے. اور آج یہ امپورٹ بل کم ہو گیا، ایکسپورٹ بڑھ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن جو ایک عام آدمی کی تکلیف ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہی اور ان تک نہیں پہنچائی جا رہی. یہ ان کی اپنی مرضی ہے اور یہ ان کی اپنی ایبلٹی، یہ لیڈرشپ کی ایبلٹی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو بند نہیں رکھتا. تو یہ تو جب تک، یہ تو ان کے اپنے انحصار ان پہ ہے، ورنہ پھر پرویز مشرف صاحب کی ہم کئی دفعہ مثالیں دے چکے ہیں کہ باہر جو ہے ایک جمع غفیر ہوتا تھا سپریم کورٹ کے باہر کانسٹیٹیوشن ایونیو میں، اور اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ سیکیورٹی کے نام پہ جو اس طرف کے شیشے تھے وہ ونڈوز بند کر دیے کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہے تو وہ نظر ہی نہ آئے. تو وہاں پہ اس وقت کے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ روزانہ بتاتے تھے کہ آپ کا جو ہے جو شہرت اور مقبولیت کا پیمانہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت ایک چیز تو ہو گئی تھی، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی تھی، اکانومی جو ہے وہ کر رہی تھی، زبردست تھی. پاکستان میں ریل پیل تھی، بالکل وہ علیحدہ ہے کہ اس کی تقسیم جو ہے غریبوں تک نہیں پہنچتی تھی. یہ کچھ بھی نہ کریں، چوہدری صاحب شوکت عزیز صاحب کا ہی ماڈل لے لیں، وہی اٹھا کے لے آئیں. اس زمانے میں آپ کا بزنس کمیونٹی وہ خوش تھی، کسان آپ کا بہت خوش تھا اس زمانے میں، عام آدمی خوش تھا، تنخواہ دار طبقہ خوش تھا، ایک سٹیبلٹی تھی. تو 3 سال چوہدری صاحب ایسا میدان ملا ہو پی ٹی آئی کو کہ پیپلز پارٹی، 2 بڑی جماعتیں فارغ، مذہبی جماعتیں فارغ اور چٹیل میدان ہو، اور اس کے باوجود اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بھرپور قسم کے سیاسی فوائد، آپ اپنا سیاسی قد کاٹ نہیں بڑھا سکے، تو پھر اس میں پھر یہی ہوتی ہے فرسٹریشن. تو آخر میں Where did they go wrong؟ وہ غلطیوں تو خیر پھر اب تو ٹائم گزر چکا کتنے غلطی ہوئی ہے؟ غلطیوں کا چوہدری صاحب ایک نہیں بلکہ کافی ہوئی ہیں، جمعہ بازار لگا ہے، اور یہ سیاسی وکٹ کو سمجھ نہیں آپ کو سکے. آواز نہیں آ رہی میری؟ مجھے آ رہی ہے. دیکھیں کرکٹ کی ایک وکٹ ہوتی ہے، اس کے یہ ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تھے، لیکن اگین میں کہوں گا کہ وہ سولو فلائٹ نہیں تھی. سولو فلائٹ کے چکر میں چوہدری صاحب
یہ یہاں تک ہوا ہے. سولو فلائٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر ہمارا پروگرام اچھا ہے تو یہ میرے اور آپ کی وجہ سے صرف اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ٹیم ہے، وہ کام کر رہی ہے اور وہ سارا دن محنت کرتی ہے. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی لیٹ آتا ہے تو صابر شاکر صاحب جی یہ پٹھیاں متاں کون دیندہ ہے، الٹی پٹھیاں کون پڑھاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت کے بارے میں وزارت داخلہ کو آرڈر چلا گیا کہ ان کی سیکیورٹی وڈرا کر لیں. جی ہاں بالکل. یار خدا کا آپ اندازہ کریں. آپ وہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے کی کوشش کی گئی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نام لے لیتے ہیں جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر کی سیکورٹی کہتے ہیں جی ہٹا دیں. وہ تو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ کو اپنی عقل پہ ہاتھ پھیریں کہ یہ آپ کیا حالات ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چوہے صاحب یہ انہی دنوں میں بھی ایک 6 تاریخ سے لے کے اور کل تک ایسی ڈس انفارمیشن، ایسی فضول خبروں پہ. وہ احمد ڈوگر صاحب سے کیا کروایا آپ نے کل؟ ایسی فضول خبروں پہ ایک کیوس کیا گیا کہ اب میں آپ کو وہ کہیں گے پھر بات آگے نکل جائے گی، ورنہ جی آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. اگر یہ کیا جاتا یا وہ کیا جاتا تو اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ موجود تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو کہنے کا مطلب اتنی دور بھی جا رہے تھے. بس یہ خیر اب تو وہ کہیں گے جی آپ ایک اہمی خام کا، تو یہ معاملات تھے. ورنہ تو کل کی بات ہے، احسن اقبال نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ ڈیپ نوٹیفائی کر دیں آرمی چیف کو. جی تو اب میں ایک بات بتاؤں چوہے صاحب، اگلی بات کہ اب ماشاء اللہ نہیں لگنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کوئی ماشاء اللہ نہیں لگے گا. کوئی جتنا میں لگوانا چاہنا نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ کوئی جتنا مرضی الٹا ٹیڑھا میڑا کام کر دے اس کو آئینی طریقے سے ہی کاؤنٹر کیا جائے گا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں. اور آئینی طریقے موجود ہیں، آئینی فورم موجود ہیں، اور اسی طریقے سے کیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور قانون اور جمہوریت، اور جب تک چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور یہ لیڈرشپ ہے، ان کا پورا عقیدے کی حد تک یقین ہے ان کا کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ صرف آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت میں ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.